آج ماہ سفر تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 سفر تیسرے جمعے کا دن بہت ہی نہایت اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنی جولیاں بھرنے کا، اپنے گھر سے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کر لو۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب قبولیت کی گھڑیوں میں رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ سفر کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہر لمحہ میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی عزت، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی عمل نہ پڑھ سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی یا لاپرواہی سے کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، سفر کے پہلے 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے، کہ خدارا آج 20 سفر جمعے کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ آج وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اس پر آنچ آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو ہر ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو ضرور مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت۔ وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا، بہت سے لوگ ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں سے گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 20 سفر جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 20 سفر جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے بھی تو یہی قرآنی صورتیں پڑھی، اللہ کے نام پڑھتے تھے، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیہ کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے تو میں تجھے راضی کروں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج اپنے رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی یا کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں تو
آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی یا کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، یہ 20 سفر جمعے کا دن لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مقصد عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ بتائے کے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 20 سفر جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایک بات بہت اہم ہے، اگر سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسا رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کی کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور مال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب چاہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کے لیے صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اکابرین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج آپ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اس طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتی ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکابرین اور صوفیاء کرام نے جب بھی کوئی وظائف پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی
ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر سفر کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اور اس طرح سے آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران آپ اگر بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ ڈوریٹا اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن 33 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر دیکھ لیں۔